مفتی صاحب، آج کل ہم طالب علم ساتھیوں کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہے ہیں کہ اولیٰ سے رابعہ تک نحو کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن مطلوبہ استعداد پیدا نہیں ہوتی، اس کی کیا وجوہات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے بہت بہترین سوال کیا، وہ ہے کہ آپ تمام طالب علم ساتھیوں کے جو نحو میں کمزوری محسوس کرتے ہیں ان کی دلوں کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور آپ کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ درجہ اولیٰ سے لے کر رابعہ تک، نحمیر سے لے کر شرح جامی تک ہم نحو کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کا رٹے بھی لگا لیتے ہیں اور اس کو یاد بھی کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی کمزوری محسوس کرتے ہیں، صحیح عبارت پڑھ نہیں پاتے ہیں، جھجک محسوس کرتے ہیں، حدیث کی عبارت بھی غلط پڑھ لیتے ہیں اور موٹے موٹے قواعد بھی یاد نہیں ہوتے ہیں۔ اس کمزوری کی کیا وجوہات ہے؟ اور آج یہ کمزوری بہت عام ہوئی ہے۔ تو کمزوری کے ان اسباب پر بحث کرنے سے پہلے میں نحو کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جس سے آپ بخوبی یہ اندازہ لگا لیں گے کہ علم نحو کتنا آسان اور سیدھا سادہ علم ہے، لیکن کس طرح اس کو پیچیدہ بنایا گیا ہے یا ایک پیچیدہ طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، جس سے طالب علم متنفر ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے علم کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں دیکھتے ہیں، اور بہت سارے تو مدرسے کو، علم کو خیر بات کہہ دیتے ہیں اس لیے کہ وہ سمجھتے نہیں۔ لہٰذا پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ علم النحو مکمل یہ 100 عامل 110 معمولات کا نام ہے۔ 100 عامل تو آپ شرح میں تعمیل میں پڑھ چکے ہیں مثالوں کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ، لیکن معمولات 110 ہے۔ 100 عامل 110 معمولات کا نام نحو ہے۔ 100 عامل آپ پہچان چکے ہیں شرح میں تعمیل میں۔ 110 معمولات ہے، وہ اس طرح ہے کہ معمول یا تو مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے۔ مرفوعات 8 ہے، منصوبات 12 ہے، مجرورات 2 ہے۔ تو 8 جمع 12 جمع 2 برابر 22۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ تابع لگتا ہے، توابع 5 ہے، تو جب 22 کو 5 میں ضرب دیا جائے تو یہ 110 بنتے ہیں۔ جب آپ کو 100 عامل 110 معمولات کا حکم معلوم ہو گیا، اس کے احکامات معلوم ہو گئے، تو پھر ایسے کون سی چیزیں عبارت میں جس سے انسان ناواقف رہے یا غلطی کرے، لیکن جو کمزوری کے اسباب ہے اس کی وجہ سے اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ اکثر طالب علم ساتھیوں کے ذہن میں اور پڑھانے والے مدرسین بھی ان کو یہ کہتے ہیں کہ نحو و صرف جو ہے نا عربی سیکھنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ نحو و صرف عربی سیکھنے کے لیے نہیں پڑھے جاتے ہیں، نہ پڑھائے جاتے ہیں، بلکہ یہ عربی کو فصیح بنانے کے لیے پڑھے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں۔ نحو و صرف جو حقیقت میں ایک ہی علم کے 2 نام ہیں اور ایک ہی علم کے 2 حصے ہیں، یہ عربی کو فصیح بنانے کے لیے ہے۔ عربی تو آپ ویسے سیکھیں گے، دنیا کی کوئی بھی زبان ہو اس کا جو گرامر ہوتا ہے وہ فصیح بنانے کے لیے ہوتا ہے، وہ سیکھنے کے لیے ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ اگر نحو و صرف عربی سیکھنے کے لیے پڑھائے جاتے ہیں تو پھر عالم عرب میں اور ان کے مدارس میں، یونیورسٹیوں میں، جامعات میں نحو و صرف کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ عربی تو ان کو پہلے سے آتی ہے، تو وہ بھی اپنے عربی کو فصیح بنانے میں نحو و صرف میں ہماری طرح محتاج ہے۔ نحو کے عام کتابوں میں جو نحو کی غرض لکھی ہے وہ یہ ہے: صیانت الذہن عن الخطاء اللفظی فی کلام العرب، ذہن کو
لفظی خطا سے بچانا کلام عرب میں پتہ چلا کلام عرب پہلے ہونا چاہیے، وہ آپ پہلے سیکھے، بعد میں نحو و صرف کے ذریعے غلطی سے بچے۔ علامہ ابن جنی رحمہ اللہ اپنی کتاب المنصف میں بھی نحو کی تعریف کے بعد، نحو کی لمبی تعریف کرنے کے بعد آخر میں یہ لکھتے ہیں کہ نحو کیوں پڑھا جاتا ہے؟ لِيُلْحَقَ بِأَهْلِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ مَن لَيْسَ مِنْهُمْ فِي الْفَصَاحَةِ، تاکہ غیر عربی کو عربی میں عربوں کے ساتھ فصاحت میں ملایا جائے، یعنی غیر عربی بھی عربوں جیسا فصیح عربی بولے۔ بنیادی غلطی تو ہم یہ کرتے ہیں، تو پہلے طلباء کو عربی نہیں سکھاتے ہیں، عربی مواد نہیں ہوتے ہیں، خشک نحو و صرف ان کو پڑھاتے ہیں، وہ بیچارے حیران ہوتے ہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا سبب وہ فلسفہ ہے کہ نحو و صرف کے ساتھ ہم ان کے فلسفے پڑھاتے ہیں، تو فن ایک طرف رہ جاتا ہے اور سارا زور فلسفوں و مشکافیوں پر ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، یہ نحو ہے۔ اب 3 قسمیں کیوں ہے؟ یہ فلسفہ ہے۔ فاعل مرفوع ہوتا ہے، یہ نحو ہو گیا۔ مرفوع کیوں ہے؟ یہ فلسفہ ہے۔ تو فلسفوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ اپنی مقدمے میں لکھتے ہیں، فصل فی تعلیم العلوم میں وہ لکھتے ہیں کہ علوم عالیہ میں یعنی نحو و صرف میں اس میں تفلسف اور گہرائی، تعمق، وجوہات بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا بَذَلُوا أَعْمَارَهُمْ فِي تَحْصِيلِ الْوَسَائِلِ فَمَتَىٰ يَسْپَرُونَ بِالْمَقَاصِدِ، جب طالب علم وسائل میں اپنی ساری عمر گوا دیں گے تو مقاصد حاصل کر کے وہ کب کامیاب ہوں گے؟ کب ان کو وقت ملے گا؟ لہٰذا فلسفوں کو چھوڑ کر فن پر توجہ دی جائے۔ اس لیے ہمارے طالب علم جامعی تک پڑھنے کے بعد فلسفے تو بیان کر دیں گے، لیکن وہ فاعل کو مرفوع نہیں پڑھتا ہے، مفعول کو منصوب نہیں پڑھتا ہے، مضاف کو مجرور نہیں پڑھتا ہے۔ اگر اجرا کے طریقے پر اس کو پڑھا دیا جائے تو طالب علم سب کچھ بھول جائے گا، لیکن وہ کبھی یہ نہیں بھولے گا۔ جو اساتذہ فلسفے پڑھاتے ہیں، قیل و قال پڑھاتے ہیں، وہ یاد بھی کرواتے ہیں، بعض طلباء کو مارتے بھی ہیں، ان میں سے کوئی چیز طلباء کو یاد نہیں رہتی، جبکہ نحو و صرف کو اجرا کے طریقے پر پڑھایا جائے، تمرین و تطبیق کے طریقے پر پڑھایا جائے، کچھ عربی سکھانے کے بعد، تو وہ اس طالب علم کے دانت تو گر جائیں گے، لیکن نحو کے قواعد وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ اور یہ تقریباً 1 مہینے کا کام ہے، 1 مہینے میں نحو و صرف دونوں آ جاتے ہیں۔ میں نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے، اور میں نے ایک کتاب مرتب کی ہے الجداول النحویہ کے نام سے، 20 صفحوں کی ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت عربی کو نحو و صرف کتابیں بناتے ہیں، حالانکہ قرآن و سنت پہلے ہے، عربی پہلی تھی، نحو بعد میں بنا ہے۔ تو نحو قرآن و سنت کتابیں ہیں، وہ حاکم ہے، اس کے لیے نحو محکوم ہے۔ تو نحو صرف ان کی تابع ہیں، اور قرآن و سنت اور عربی وہ نحو صرف کے تابع نہیں ہے۔ نحو کے قواعد اکثر ہی ہے، پھر یہ اس کے لیے وجوہات بناتے ہیں۔ تو میں اس بیس میں نہیں جاتا کہ کتنے نحو کے ایسے قواعد ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو خواہ مخواہ بنائے گئے ہیں، ان تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن سیدھا سادہ نحو، تطبیقی نحو پڑھایا جائے، جدلی نحو نہ پڑھایا جائے۔ یعنی ہمارے ہاں مدارس میں جدلی نحو، جھگڑے والا نحو جس میں قیل و قال ہے، یہ پڑھایا جاتا ہے۔ تطبیقی نحو جو کام آتا ہے وہ نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ میرے خیال سے آپ کا اشکال دور ہو گیا ہوگا، اور یہ اسباب آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔